سبحان اللہ کہو تے کہ باں پھڑان دے شیر یاد آ گیا ہے بس کریے آجے تے گل ٹوری نہیں یہ شیر دا مل پاؤ تے پھر میں پڑھنا سبحان اللہ شیر دا مل لے جے نانا پایا تے میں سمجھاں گا بس پھر تسی جڑا نا صحیح راج پوت ہو نہ دن نہ مہینے تے نہ دن ایویں ابو بکر صاحب نے نعت خان ساتھ لے لے تسی میرے نال مک لیندے انہاں لوڑ چنگی نہ پڑھدا تے بالکل فیس نہ دیندے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی تیرے لال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اٹھ چک والے عثمان دی محبت دی محفل سجان والے پانچ سن پھڑائی پانچ سن پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے جگ تے لج پال تے مکنی لج پال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی خدا را توجہ یوسف جے ہسی سارے یوسف جے ہسی سارے تیری دید نو سکھ دینے حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی تیری چال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اچھا یا اللہ مصطفیٰ دے ہتھاں تے ہاتھ آ گئے گل سمجھ آ گئی اے تو تے ہاتھ کیوں رکھی ہے اللہ فرمان دے نے عثمان دے قتل دے بدلے دی بیعت ہو رہی ہے ہاں ہم سونے آتے میں نو پتہ ہے عثمان شہید نہیں ہویا تے تو جنگ واسطے تیاری بھی کر لئی ہے عثمان دا بدلہ مصطفیٰ لینا چاہتا ہے عثمان دا بدلہ ابو بکر لینا چاہتا ہے عثمان دا بدلہ علی لینا چاہتا ہے عثمان دا بدلہ بلال لینا چاہتا ہے عثمان دا بدلہ طلحہ تے زبیر لینا چاہتے ہیں عثمان دا بدلہ اعلیٰ ایمان والے لوگ لینا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے سونیا میں عالم الغیب میں عالم الغیب مینوں تے پتہ عثمان شہید کوئی نہیں ہویا لیکن جدو عثمان شہید ہوئے گا ادو تے مصطفیٰ تو بھی کوئی نہیں ہونا ادو تے ابو بکر نے بھی کوئی نہیں ہونا ادو تے عمر نے بھی کوئی نہیں ہونا ہاں ہاں اگر تواڈے جو کسے نو بھی موقع نہ ملیا عثمان دے قتل دے بدلہ لین دا میں اتے ہاتھ تاں رکھیا ہے میں رہنا ہے قیامت تک عثمان دے قاتلہ کلو بدلہ نہ لواتے میں نو رب نہ آکھنا میں بدلہ لواگا بولو یار اللہ کہندہ ہے میں بدلہ لواگا اللہ جیویں لوے میں نو اعتراض کوئی نہیں اللہ بدلہ لیندے یہ کیوں ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ والا ندی دے کنارے تے کھڑے ہو کے کپڑے دھو رہے ہیں
اپنی بزرگی کو چھپائے ہوئے تھے، مزدوری کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، نذرانے نہیں لیتے تھے۔ میاں بیوی پاس سے گزرے، اس نے یوں کر کے کپڑے کو چھٹا لگایا، دھوبی جیسے دھوتے تو چند قطرے پانی دے اس بی بی صحبہ دے کپڑیاں تے پہ گئے، اور میاں اور ہی کو بڑا ہی پیار کر دے سن۔ کو بڑا ہی رن مرید سی پنجابی چ کہو، انہیں نہ ایک ویکھی نہ دو، جا کے تھپڑ ماریا کھچ کے اس اللہ والے نو۔ ہاں بابا شرم نہیں ہوندی جی میں تسی کہندے ہو جے مولوی بخشے گئے نا تانوں چھلا جنہیں اسی جنت نہیں جانا، تسی جانا ہے، منہ ویکھو شیشے چ۔ میں نماز پڑھا کے دوزخ جاواں تو پچھو پڑھ کے جنت جاویں، واہ واہ۔ میں داڑھی رکھ کے دوزخ جاواں تو موٹر وے بن کے جنت جاویں۔ 2 رکعت نماز فرد وقت نماز فجر پچھے دوزخی دے اللہ اکبر، اس لئے مولوی جنتی ہوندہ ہے، بار مولوی دوزخی ہوندہ ہے۔ پتر جی اسی جنت نہ گئے، کسی نہیں جانا، کیوں؟ جدھر ہم۔ لیکن یاد رکھو جنت ہندوؤں کے لیے بنی ہے، جنت کوئی گستاخوں کے لیے بنی ہے نہیں، جنت محمد کے غلاموں کے لیے بنی ہے۔ گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ جس آدمی نے کسی عالم دین کی توہین کی، اللہ اس کی 7 نسلوں سے علم کا نور ختم کر دیتا۔ اللہ اپنے علم کا نور ایسے کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ تھپڑ مارا، اللہ والے نے یوں دیکھا، موج ربا تیری، تھپڑ کے دے گل مروائے۔ چند قدم گزرے، میاں صاحب دے پیٹ درد اٹھی، کلجیاں کھان لگ پیا۔ میاں صاحب تو مراد ہو، میں وہ دے خامن دی گل کر رہے ہیں، مطلب کو پٹھی گل سمجھ لے، مہربانی تہاڈی باہر نون لی گل من لمبے پائی کھڑا ہوئے، میں نہیں نہل کیتا۔ میاں صاحب تو مراد ہو تو خامن دی گل کر رہے، کیونکہ میں گل رولج پاندہ ہی نہیں، کسی دا دل دکھاندہ ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو میرے خامد نے اللہ والے کی توہین کی، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے پیٹ میں درد ڈالی۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بابا جی معافی چاہی دیئے۔ بابا بھی کو پہنچے ہویا سی، انہیں کہتی ہے کوئی نہ میں بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ جڑے اللہ والے ہوندے نے دعا دیندے نے، بد دعا نہیں دیندے۔ بابا جی معافی چاہی دیئے۔ بابے نے کیا تیرے کپڑے خراب ہو گئے، تیرے خامد نے میرے کو بدلہ لے لیا، میں نو تھپڑ لگا، میرے یار نے تیرے کو بدلہ لے لیا۔ اللہ بدلہ لیندہ ہے۔ میرے معزز سامعین، کون عثمان؟ اتو قرآن دی آیت آ گئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرماتا پکی گلے کچھی نہیں، راضی ہو گیا نا مومنتے اللہ۔ کیڑے مومن جڑے درخت دے تھلے بے کے محمد تیرے اتبیت پہ کر دے سن، یا اللہ میں سنے آئے اے اتو کر دے سن۔ اللہ کہنے نہیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تیری نظر سینے تے، میری نظر دلاتے، انہا اندروں دلوں بیعت کیتی ہے، اتو تو نہیں کیتی۔ یہ حقیقت میں مرنے کے لیے تیار ہے۔ کون عثمان؟ غزوہ بدر دے موقع تے حضور فرمانے ابو بکر چلو آگے، عمر تینوں بھی اجازت ہے، عثمان پیچھے ہٹ، علی آگے چل، بلال تو بھی اگے چل۔ جناب عثمان کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مشرکان ساڑھے تے بڑے ظلم کیتے ہیں، مکہ تسی ساڑھا ہاتھ روکی رکھے ہے، کچھ نہیں کہنا۔ جیسے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ ابھی مکی دور ہے،
کوئی تھپڑ بھی مار دے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے دباتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ کیسی اخلاق علی شریف پھیر دینے قسم۔ ایک بچہ کہنے لگا ماں میں تبلیغی جماعت والوں کو روٹی کھائے، انہوں نے کہا تیرے خدا بھلا کرے، تیرے ابے نے ایک کپ چائے دا پیتا سی اجے نہیں آیا، تو روٹی کھائے اور تیری تشکیل لمبی ہوئے گی۔ یہ تے بندے نو ٹافی کھوا کے چلا لوا لیندے نے۔ آقا مکے میں انہوں نے تمہارے پاؤں کے نیچے کنڈے بچھائے، کانٹے، آپ نے کہا لڑنا نہیں۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے کہا لڑنا نہیں۔ انہوں نے سویہ کے 2 ٹکڑے کر دیا، آپ نے فرمایا لڑنا نہیں۔ آقا ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، آپ نے کہا لڑنا نہیں۔ جی آج رب نے ہاتھ چکن دا کہہ ہی دیتا ہے، جی آج رب نے کہا پنجو، تو تسی میرو جان نہیں دیندے۔ آقا بدر دا اجر ثواب اٹھچک والے نبی نے کہا عثمان گل ثواب بدر چ جان نال نہیں ملنا، ثواب محمد دے آنکھیں لگن نال ملنا ہے۔ جنہوں آقا فرماوے اگے چل اس لئے اگے جانا ضروری ہے، جنہوں آقا کبھی پیچھے رہے، جڑا اگے آقا دے آکے لگ کے نہ جاوے او بھی مجرم ہے، جڑا حضور دے آکے پیچھے نہ روے او بھی مجرم ہے۔ جنہوں آقا فرمان رہے اگے چل، باقی رہ گئے عثمان گھبرا نہیں، گھبرا نہیں۔ دیکھو نا حضور حضرت عثمان بدر کے موقع پر نہیں ہے لیکن ثواب میں شریک ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، عثمان بدر چ کوئی نہیں، فرمایا عثمان گھبرا نہیں۔ ابو بکر اپنا حصہ مال غنیمت بدر جائے گا لین واسطے، عمر بدر جائے گا لین واسطے، علی بدر جائے گا لین واسطے۔ عثمان گھبرا نہیں، تیرا حصہ میں محمد آپ لے آواں گا۔ آقا میں کراں کی، فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، ہوتی تیمارداری کر۔ کوئی 10 منٹ اور لالوا، ایک بج گیا، ناراض نہیں ہونا، اے اللہ والو ہے۔ بارش آگئی، بارش میں تو نہیں بسائی نا، اللہ والو آگئی نا، کہ جدو سی چاہنے یا اللہ بارش دے، اللہ نہیں دیندہ۔ آج سارے جلسے آلے آکھے یا اللہ آج نہ دے، تو رب نے دے دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ورنہ وہ صحابہ جنگل میں کھڑا اور کہتے ہیں وہ جنگل کے درندو، جنگل خالی کرو، محمد کے غلام آئے ہیں۔ سب جانور اپنے اپنے بچے لے کر، یہ تو مانے 4 ٹنگاں والے صحابہ نو بھی مندے سن، صحابہ دی بھی مندے سن، تکلیف 2 ٹنگاں والے نو۔ سب صحابہ نے جب اعلان کیا تو جنگل آنن فانن خالی، تو میرے سمیت تو آٹے کوئی بندہ اپنے گھر جا کے کہے اے میرے گھر میں جننے چوہے رہندے ہو نکل جاؤ، وہ بدبخت 4-5 ہور تے آ سکتے ہیں، اگلے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہم وہ نہیں ہیں۔ انسان وہ بھی تھے، انسان ہم بھی ہیں، لیکن وہ اور تھے۔ سبحان اللہ کہو تو میں نے شعر یاد آ گیا پنجابی دا، میاں صاحب کہنے دودھ یکاں دا، اے دودھ یکاں دا تے دودھ مجھاں دا، تے رنگ دوہاں دا چٹا، پی کے ویکھی محمد بخشا، ایک کوڑا ایک میٹھا، پی کے ویکھی محمد بخشا، ایک کوڑا ایک میٹھا،
آج بھائی بھائی دا گلا کٹ رہے آئے، آج خود کچھ حملہ کر کے مسلمانانو مارے جا رہے آئے، لیکن صحابہ دی شان سی محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ عثمان ثواب چل کے تیرے گھر آ جائے گا۔ اللہ کیوں آقا میں ٹھہرا کیوں؟ فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو اس دی تیمارداری کر۔ خدا دی قدرت ایسی کہ جس دن حضور فتح کر کے واپس آئے اسی دن حضرت رقیہ دا انتقال ہو، اور حضرت عثمان حضرت رقیہ نو جنت البقیع بھی دفن کر کے قبر تے مٹی پا رہے سن کے حضور پہنچے۔ ہن دل تے یاد رکھو جدی تھی رقیہ فوت ہو جائے تے باپ مصطفیٰ ہوئے۔ حضرت عثمان نے حضور وال ویکھیا، حضور نے عثمان وال ویکھیا، آقا دی اکھیاں وچوں بھی آنسو آ گئے، عثمان دی اکھیاں وچوں بھی آنسو آ گئے۔ آقا نے عثمان نو تسلی دتی، اے میرا پیارا عثمان روندا کیوں میں؟ اللہ دی تقدیر نو مننا پیندا ہے۔ حضرت عثمان رو کے کہندے نے آقا غم اس گل دا نہیں بیوی فوت ہو گئی ہے، غم اس گل دا ہے کہ تہاڈا میرا ایک رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ کیڑا؟ جدوں میں مدینے دی گلی وچ گزردا ساں لوکی کہندے سن عثمان نہیں جا رہا، مصطفیٰ دا داماد جا رہا ہے، عثمان نہیں جا رہا، محمد دا جوائی جا رہا ہے، عثمان نہیں جا رہا، رقیہ دا سرتاج جا رہا ہے۔ آج او تہاڈا میرا رشتہ موت نے ختم کر دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے عثمان رو نہیں، میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح وی تیرے نال کر دینا۔ ایک روایت چاہتا ہے حضرت ام کلثوم دا انتقال ہو گیا، آقا فرماندے نے میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں، ایک بعد کے بعد دیگرے میں تیری نکاح وچ دینا جاندا۔ ایک روایت چاہتا ہے حضور نے فرمایا میری 100 تھی ہوندی، ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی، میں دوجی دا نکاح تیرے نال کردا جاندا۔ عثمان تو میریاں بیٹیاں نو بڑے سکھ دیتے نے، عثمان تو میریاں بیٹیاں نو بڑی راحت عطا کیتیاں نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی شفقت، کون عثمان؟ حیا والا عثمان۔ کون عثمان؟ قرآن نو جمع کرن والا عثمان۔ کون عثمان؟ اپنا سرمایہ نبی دے دین تے لٹان والا عثمان۔ کون عثمان؟ مسجد نبوی دی توسیع کرن والا عثمان۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ کون عثمان؟ حضرت علی نو شادی دا خرچہ دین والا عثمان۔ کون عثمان؟ سیدہ فاطمہ دے جہیز دا سارا خرچہ برداشت کرن والا عثمان۔ کون عثمان؟ بھکیاں نو کھانا کھلان والا عثمان۔ کون عثمان؟ پیاسیاں نو پانی پلان والا عثمان۔ کون عثمان؟ اے خوہ خرید کے وقف کرن والا عثمان۔ کون عثمان؟ سارا گلہ اللہ دے رستے تے ونڈ دین والا عثمان۔ کون عثمان؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگیاں نو کپڑا پہنان والا عثمان۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے ممبر تے بیٹھے نے۔ میں تیرے ممبر دی گل نہیں کردا، میں کسی پیر دے ممبر دی گل نہیں کردا، میں کسی خطیب دے ممبر دی گل نہیں کردا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے ممبر بھی جنتی ہے تے عثمان اتے بیٹھا ہے عثمان بھی جنتی ہے۔ شور برپا ہو گیا، اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، اے بلوائی بے ایمان آئے نے، اے خارجی بے ایمان آئے نے، ادھروں خطرہ پیدا ہویا، اسی تیرا خطبہ نہیں سننا۔ ادھروں کھڑا ہو گیا، اسی تیرا خطبہ نہیں سننا۔ ایک ظالم اگے آیا، حضرت عثمان جڑا آسا پکڑ کے خطبہ پہ دے سن، انہوں پکڑے آتے گوڑے تے رکھ کے توڑ دیتا۔ عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، اے لانتیا تو آسا نہیں توڑیا، تو عثمان دے دل دے ٹکڑے کر دیتے نے کیوں؟ اے آسا میرا نہیں مصطفیٰ دی نشانی ہے۔
تو کملی والے دا آسا توڑ دیتا ہے اتے بس نہیں پتھروں دی بارش ہو گئی حضرت عثمان زخمی ہو کے گر گئے قصر خلافت چلے آندہ گیا پیرے لا دیتے گئے آج تو بعد عثمان مسجد خطبہ نہیں دے سکتا آج تو بعد عثمان مسجد نماز نہیں پڑھا سکتا آج تو بعد عثمان مسجد نماز نہیں پڑھ سکتا آج تو بعد عثمان دا کھانا بھی بند ہے آج تو بعد عثمان دا پانی بھی بند ہے میرے معزز سامعین مولانا اشارہ دے چکے نے کہ 40 دن عثمان دا پانی بند رہے کون عثمان جڑا پیاس تے بخ دی شدت دی اندر بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڑدا اللہ نو سجدے نہیں چھڑدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کئی دن ہو گئے مہینے تو اتے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے عثمان 3 گلہ لے کے آیا ایک من لے جنت دی خوشبو بھی نہیں پاویں گا اس واسطے میں جان دے دیاں گا میں حضور علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت نہیں کرنی حضرت علی فرمان دینے پر مدینہ چھڑ کے حضرت امیر معاویہ وال چلے جاؤ کیونکہ علی بھی جان دے معاویہ دے قاتل حضرت عثمان دے قاتلانو نتھ جے پا سکدا ہے تے معاویہ ہی پا سکدا ہے فرمایا علی کیسے مشورے دیتے ہو مدینہ چھوڑ دوں زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی فرمایا نہ میں خلافت تو صفہ دینے تے نہ میں مدینہ چھڑنے حضرت علی کہنے لگے پھر انج کرو میں نو لڑن دی اجازت دیو میں کہ علی پوچھدا کیوں ہے فرمایا میں عثمان نو اپنا امیر منیا جدوں تک امیر اجازت نہ دے جہاد نہیں ہوندا علی کہتا ہے عثمان کو میں نے اپنا امیر مانا ہے جب تک یہ نہ کہے کیسے جہاد ہوگا فرمایا علی میں روزہ رکھیا لمبا میں نو کڑیاں آرام کر لینے دیو حضرت علی واپس آئے حسن جی ابو حسین جی ابو جاؤ عثمان دے دروازے تے پیرا دیو رانا صاحبان مولوی صاحبان چودھری صاحبان کدی دشمنانو تسی بوئے تے کھلا رہے ہیں کہ توڑا جان دا دشمن ہوئے تو تسی کو یار میں کروں جا رہے ہیں میرے گھر دا پہرا دئی دروازے تے سجن کھلون دے نے حضرت حسن و حسین پہرا دے رہے ظالم بیک سائڈ سے آئے چھلانگ لگائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوئے تو خواب میں حضور کا دیدار ہو یا اللہ جتنے حضرات آئے نے جدو سوننا تے انہوں نے انجی دیدار عطا فرمائی جی میرے پیارے عثمان نو نبی دا دیدار عطا فرمائی اللہ بڑی دیر تک جاگ رہے ہیں حضور جب آئے حضور کے خواب میں عثمان کے خواب میں تو عثمان کہتے ہیں آقا انہا ظالمہ نے 40 دن ہو گئے نے میرا لمبا روزہ رکھوایا ہے ایک گھٹ پانی دا نہیں پڑیا حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا عثمان گھبرا نہیں آج شامی افطاری دا بندوبست میں جنت تیرا کرائیں گا جب عثمان نو خواب جو حضور ملے ہونگے تو عثمان نے کیوں نہ یا اللہ ذرا نیند لمبی کر سفنے اندر سوہنا ملیا تے میں گل نل لا لیاں باواں ڈردہ مریا اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں
کیونکہ دو گھڑیاں رک جا نی تقدیرے مینو لگیاں توڑ نبھالن دے میں جانا پہ حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آلن دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کلی آپ کہنے اپنی اہلیہ محترمانو نائلہ مینو او پجامہ دے جڑا کدی بھی دے بیتن نہیں کیتا تے بند اتار کے پجامہ پہن لیا کیوں عثمان نو یقین آ گیا ہے آج میری شہادت دا دن قریب ہے آج میں جنت آقا کل پہنچ جانا ہے اس بات عثمان نے کیا جدو ظالم میرے تے ظلم کرنگے کہ دے میری سطر برہنہ نہ ہو جائے میرا حیاء کیم رہنا چاہیے تے بند اتار کے پجامہ تاں پایا ہے قرآن کھول لیا تلاوت شروع کر لیا ایک ظالم نے آ کے حضرت عثمان دی داڑھی پکڑ لی دوسرے ظالم نے آ کے حضرت عثمان دے سرج لٹ ماری تیسرے ظالم نے آ کے پیادے میرے پیر عثمان دے پیٹ جو خنجر مارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بسمل دی طرح زمین تے گرے خولدہ فوارہ نکلیا چلدہ 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 قرآن وفادار کتاب ہے پر میں عثمان گھبرامینا تیری شہادت دا میں گواہ بن جانا اس آیت دیا کے جا کے قرآن دی آیت خون رک گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اشارہ کیڑا سی اے عثمان تے پانی بند کرن والے ہو عثمان تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑن والے ہو عثمان نو عثمان دا اللہ کافی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے سیدہ نیلہ نے دیکھا ایک ظالم تلوار لے کے اندر آیا جناب عثمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے سیدہ نیلہ نے اس کی تلوار پکڑ کے کہا ظالم میرا خامن سمجھ کے چلو چھوڑ دو کم از کم اس کو رقیہ کا خامن سمجھ کے معاف کر دو اب تو شہید ہو گیا ہے انگلاں کٹ گئیاں ایک ظالم نے آکو عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے شہید عثمان نو تھپڑ ماریا سیدہ نیلہ نے کہ اللہ کرے تیرا ہاتھ شل ہو جائے باہر نہ نکلیا کہ ہاتھ فارغ ہو گیا پھر اعلان ہویا کہ عثمان دا جنازہ نہیں پڑھنا پھر اعلان ہویا کہ جنت البقیع میں دفن نہیں کرنا کافی مذاکرات تو بعد طے ہویا 4 بندے عثمان دا رات دے انہرے جنازہ اٹھان گئے سیدہ نیلہ کے اگے نال ٹین لے کے جا رہی نے 4 بندیاں نے عثمان دا جنازہ چکیا ہویا ہے جدو حضور دے سامنے گزریا کسی نے آکھیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے آج بھی جا کے دیکھو حضرت عثمان جنت البقیع میں ستے نے تے کول اما حلیمہ دی قبر مبارک ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کچھ کہنا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما اے اللہ اس محفل کو قبول فرما محفل میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و سعاد فرما میرے مرحوم دوست رانا عبدالشکور کی بخشش فرما اے اللہ العالمین میرے والدین سمیت جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے بہن بھائی چلے گئے سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما میرے سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما صحابہ کی سچی غلامی نصیب فرما اپنے محمد کی اطاعت نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ تیرے نیک بندے رات گئے تک جاگ رہے ہیں اے اللہ تیری اور تیرے پیاروں کی شان سن رہے ہیں اے اللہ آج رات اس جاگنے کی برکت سے سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ 14 اگست کی تاریخ شروع ہو چکی ہے یا
یا اللہ آج کا دن تاریخی دن ہے، 70 سال ہو گئے اس پاکستان کو معراج وجود میں آئے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے اس ملک کو قرآن و سنت کا مرکز فرما دے، اے اللہ امن کا گہوارہ فرما دے۔ جتنے شہداء نے پاکستان کی آزادی میں جام شہادت نوش کیا، سب کے درجات کو بلند فرما، اس کی ملک کی حفاظت فرما، پاک فوج کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھی اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔